بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، ڈاکٹر یاسمین کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نالج چراغ۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان مباہلہ۔ واقعہ مباہلہ۔ مباہلہ کا عمومی مفہوم۔ مباہلہ کا عمومی مفہوم یہ ہے کہ دو مد مکمل افراد آپس میں یوں دعا کریں کہ اگر تم حق پر ہو اور میں باطل ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کرے، اور اگر میں حق پر ہوں اور تم باطل پر تو اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے۔ یہی دوسرا فریق بھی کہے۔ واقعہ مباہلہ کی مکمل قرآنی آیت سورۃ ال عمران آیت نمبر 61۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، بس جو کوئی تم سے اس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑے بعد اس علم کے جو تمہارے پاس آ چکا ہے تو کہہ دو، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو، ہم خود آتے ہیں اور تم خود آؤ، اور پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ پس منظر۔ ناظرین، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نجران کے عیسائی وفد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت خدائی پر بحث کی۔ جب وہ اصرار پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مباہلہ کیا جائے، یعنی دونوں فریق دعا کریں گے، اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر اللہ کی لعنت نازل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت فاطمہ الزہرا ماجد سلام اللہ علیہ، حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کو لے کر نکلے۔ عیسائیوں نے جب یہ پاک چہرے دیکھے تو خوف زدہ ہو گئے اور مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یوں حق کی جیت اور باطل کی پسپائی ظاہر ہوئی۔ سبق: حق ہمیشہ روشن ہوتا ہے اور جھوٹ اپنے انجام سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ مباہلہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سچائی کے لیے دلیر بنو مگر جھوٹ کے لیے کبھی ضد نہ کرو۔ اسلامک حقیقت۔ اب ہم جانتے ہیں تفسیر سراج الجنہ۔ جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں۔ جب سرکار عالیہ وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نجران کے عیسائیوں کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور مباہلہ کی دعوت دی تو کہنے لگے، ہم غور اور مشورہ کر لیں، کل آپ کو جواب دیں گے۔ جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم صاحب رائے شخص عاقب سے کہا کہ اے عبد المسیح، مباہلہ کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، اے نصارہ کی جماعت، تم پہچان چکے ہو کہ محمد نبی مرسل تو ضرور ہیں، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑ دو اور گھروں کو لوٹ چلو۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دست مبارک میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہیں، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے سب سے بڑے عیسائی پادری نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا، اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ عز و جل سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر نصارہ نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مباہلہ کی تو ہماری رائے نہیں ہے۔ آخرکار انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا مگر مباہلہ کے لیے تیار نہ ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب آ ہی چکا تھا۔ اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اگر وہ مباہلہ کرتے بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے اور جنگل آگ سے بھڑکتا اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرندے تک نیست و نابود ہو جاتے اور 1 سال کے عرصے میں تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے۔ مباہلہ کس میں ہونا چاہیے؟ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ مناظرے سے اوپر درجہ مباہلے کا ہے، یعنی مخالف دین کے ساتھ بد دعا کرنی۔ دوسرے یہ کہ مباہلہ دین کے یقینی مسائل میں ہونا چاہیے، نہ کہ غیر یقینی مسائل میں۔ لہٰذا اسلام کی حقانیت پر تو مباہلہ ہو سکتا ہے، حنفی شافعی اختلافی مسائل میں نہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک
شیئر اور سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔